नहीं, सखी बनो हजरत, बद दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों की, सखी बनो। ये लिखा है कुछ बात अल्लाह सानू माफ कर दे, बड़े कंजूस लोग हैं, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। जिसके पास नहीं है जो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी, बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही, और हकीकत है हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को, उसने क्या लिखा, उसने कहा एक अमीर औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी, मेरे मुंडे दा विआह है ते जिहड़ी सब ना लो क्वालिटी है ना, जरा मैनूं वो दिखा, मैं अपनी काम वाली नूं कपड़े देने ने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हां दे घर काम करनी है उन्हां दे मुंडे दा विआह है, जरा मैनूं महंगा जिहा सूट विखा, मैं देना है। हाय हाय हाय, ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है, और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो। हम सखी नहीं कोई भी। हमारे तो आगे जब तक को बंदा आधा घंटा आके अपना रोना ना रोए, हम कहां देते हैं। सखी वो होता है जो बगैर वजह के भी दे देता है, और अगर कोई मांगने आता है तो फिर उसकी तलब से भी ज्यादा देता है। अब बहुत सखी थे। अगर कभी आप किताबें उठाकर मुतालिया करें तो आपको बहुत ज्यादा मामलात ऐसे मिलेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के बड़े बड़े सखी थे, बहुत ज्यादा अता फरते थे। लेकिन अब तो हजरत बस देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही ना, हमारा तो काम ही हजरत ये है, यहां से वहां, वहां से यहां, और यहां से फिर वहां। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहां ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर दे। मैं आपको बताता हूं किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कंजूसी, हमारी कंजूस बड़े हैं हम। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहदा किया, एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की एक टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियां पहन रखी, और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है, जा भी अंदरू जाके को भांडा लिया, मुंडे दी मंगनी की थी, तेरा मुंह मिठा करा। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आया। अब मैं भी पास खड़ा हूं। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें, और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं इल्म में कोई। बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा आया, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर हैं। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो वो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। और भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू दे के जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्द कितने। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था, मैं हट गया तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती, को फायदा हुआ उसको। ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार, कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करेंगे ना 2 लड्डू अंदर। उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। ये मेरे कानों में इतनी बस आवाज आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी सड़े घर। हम सखी नहीं है, हम सखी नहीं है।
سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے، اور بے تحاشا۔ اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی کوئی۔ ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے۔ اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے، یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کار دے کے آئیے، اسے ماڑے کار۔ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا، تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا، تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے۔ اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، تو پاس ایک شخص کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے، تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا، وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا۔ تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے لیے بڑا، وہ یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا، ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت۔ اور یہ لڈوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے، لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو، نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو۔ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت۔ میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی، بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا، تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا حضرت، اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے حضرت۔ تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی، اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت، تو میں نے وہ رکھ دی، تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی حفصہ بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت، لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت، بہت کچھ ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے حضرت، اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی۔ یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا، او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے، اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے، سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال
دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت. اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے. اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر. 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا. تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا، اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کے آ میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کی ہے جی 2 لڈو دے کے ہو گئے جی بھائی.